السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے باب الحباتی، ہبہ کے متعلق، تحفے تحائف دینے کے متعلق آپ کے سامنے پچھلی نشست میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی اور ہبہ کی مختصر سی ڈیفینیشن۔ آپ نے کل والی حدیث پہ غور کیا ہوگا کہ اس میں جب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد بشیر کو اس کے متعلق حکم دیا تھا کہ یا تو اپنی تمام اولاد کو برابر کا تحفہ دو، یا جو اپنے اس بیٹے کو دیا ہے وہ بھی واپس لے لو۔ ایک اور حدیث میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے سے منع فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز اس کو ہبہ کر دیتا ہے، تو واپس لینا اس طرح ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو واپس چاٹ لیتا ہے، یعنی کہ یہ وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لیکن ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی اس چیز کی فرما دی کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو ہبہ کرتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو اس کا واپس لینا جائز نہیں ہے، الا مگر باپ کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگر اپنی اولاد کو کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے تو اگر اسے واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو اس سے پچھلی والی حدیث ہے، جو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی مثال دے کے جو ایک وعید بتائی ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دو دوست ہیں، ان میں کافی اچھی دوستی ہے، محبت ہے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اگر ان میں کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو تمہیں میں نے دیا تھا وہ مجھے واپس دے دو، جو تحفے میں نے تمہیں دیے تھے وہ مجھے واپس لا کے دو، آج سے تمہاری میری دوستی ختم ہے۔ تو یہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ کسی کو تحفے دے کر اسے واپس لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکماً کہا ہے تحابو تحادو، کہ تحفے تحائف دیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اس سے کینہ، بغض، عداوت، اس طرح کی چیزیں دور ہوتی ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو تحفے تحائف دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے جو ایک دلی محبت ہے، اس عمل کی وجہ سے جو ایک دین کی محبت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، تو اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں شیطان بھی ذلیل ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر آگے جو ہے وہ اسی حوالے سے جو ہے وہ ہمسایوں کے متعلق بھی ہے کہ ہمسایوں کو تحفے دینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کیا کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اس کے متعلق بتاؤں گا۔ تو لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہمارے ہمسائے ہیں، دوست ہیں، جو بھی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں چھوٹے موٹے ہوں، نہیں بہت زیادہ کرنا، تو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اور نہ اس مقصد کے لیے کہ اگر میں اسے دوں گا تو اس بات کی وہ حرص ہو کہ وہ بھی مجھے دے، اس مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔